السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو افغانستان پر کچھ دلچسپ حقائق اور معلومات سے آگاہ کروں گا۔ افغانستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے، جبکہ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، اور افغانستان کی کل آبادی 3,49,40,837 ہے۔ افغانستان کی سرکاری زبانیں دری، افغان فارسی اور پشتو ہیں، اور افغانستان کی کرنسی افغانی کہلاتی ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 2,51,823 مربع میل یا 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانستان وسطی ایشیا میں واقع ہے، اور اس کے پڑوس میں مغرب میں ایران اور مشرق میں پاکستان ہیں۔ افغانستان کے منظرنامے پر زیادہ تر طویل پہاڑوں کا سلسلہ اور خشک صحرا ہیں، اور کچھ علاقوں میں پہاڑی چوٹیاں سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ بہت سے افغان لوگ پہاڑوں کے درمیان زرخیز وادیوں میں رہتے ہیں اور اپنی فصلیں اگاتے ہیں اور اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہیں۔ صرف 20% افغانستان کی زمین کھیتوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ گرمیوں کا موسم شدید گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، خاص کر کوہ ہندوکش کے شمال میں، جو کہ پاکستان اور تاجکستان کے قریب کا علاقہ ہے۔ افغانستان میں پہاڑی راستے مسافروں کو پورے ایشیا میں گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ملک شاہراہ ریشم کا ایک مصروف حصہ تھا، ایک ایسا راستہ جس پر تاجر 2000 سال سے زیادہ عرصے سے چین، ہندوستان اور یورپ کے درمیان زمین میں سفر کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ملک بہت سے مختلف گروہوں سے بنا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے۔ دوستو، افغانستان کی تقریباً نصف آبادی پشتون ہے اور قندھار کے آس پاس جنوب میں رہتی ہے، اور وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو 3200 سال پہلے ملک میں آئے تھے۔ ملک میں بہت سے دوسرے گروہ بھی رہتے ہیں۔ پشتون ایران کے فارسی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاجک بھی فارسی ہیں، لیکن ایک دوسری زبان بولتے ہیں جسے دری کہتے ہیں، اور ازبک ترکی سے ملتی جلتی زبان بولتے ہیں۔ جبکہ ہزارہ کمیونٹی وسطی افغانستان کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ منگولوں کی اولاد ہیں، کیونکہ ان کی دری زبان میں بہت سے منگول الفاظ ہیں۔ دوستو، کئی سالوں سے جاری جنگ کی وجہ سے دیہی علاقوں میں بارودی سرنگیں بھی ہوتی ہیں، اور جانور پالنے والے لوگ اکثر بارودی سرنگوں پر قدم آ جانے پر ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے سکول تباہ ہو چکے ہیں، پھر بھی بچے اور خاص طور پر لڑکیاں بہت مشکلات کا سامنا کر کے دور دراز علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، جبکہ مسافروں نے افغانستان کی وادیوں اور میدانی علاقوں میں پناہ تلاش کرنے کے لیے خطرناک بلند پہاڑی راستوں کا سہارا لیا ہے، اور اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے پہاڑی چراگاہوں میں لے جاتے ہیں۔ چائے افغانستان کا پسندیدہ مشروب ہے، اور پلاؤ ایک مقبول کھانا ہے جو کہ چاول، بھیڑ یا بکرے کے گوشت اور خشک میوہ جات سے بنایا جاتا ہے۔ دوستو، دہائیوں کی جنگ، شکار اور برسوں کی خشک سالی نے افغانستان میں جنگل حیات کی آبادی کو کم کر دیا ہے۔ یہاں ٹائیگرز پہلے پہاڑوں پر عام نظر آتے تھے،
جو اب ناپید ہو چکے ہیں۔ ریچھ اور بھیڑیوں کا شکار تقریباً معدوم ہونے کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کابل کے بازاروں میں شکاری چیتے کی نرم کھالوں کو سرِ عام بیچ رہے ہیں۔ یہ ملک قیمتی نیلے پتھروں کی دولت سے مالا مال ہے جو کہ مصری بادشاہ توت عنخ کے مقبرے کو سجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ افغانستان 7000 قبل مسیح میں آباد ہوا اور یہ اپنی تاریخ کے بیشتر حصے میں حکمرانی کی منتقلی میں رہا ہے۔ اسکندر اعظم نے 330 قبل مسیح میں افغانستان کو فتح کیا اور یونانی زبان اور ثقافت کو خطے میں لایا۔ یہاں چنگیز خان کے منگولوں نے 13ویں صدی میں حملہ کیا۔ اس کے بعد 1747 میں پشتون عمائدین نے جرگہ کے نام سے ایک کونسل کا اجلاس منعقد کیا اور افغانوں کی بادشاہت بنائی۔ انگریز اور افغان 19ویں اور 20ویں صدی میں 3 جنگیں لڑے، لیکن افغانوں نے بالآخر 1919 میں انگریزوں کو شکست دی اور 1921 میں ایک آزاد بادشاہت قائم کی۔